کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے گا۔ چھانٹیوں کا موسم آنے والا ہے۔ حق و باطل کا آخری معرکہ اپنے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونے کو ہے۔ ایسے میں صفوں میں کسی منافق، کمزور ایمان والے یا متزلزل یقین رکھنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس وقت ایسا ہی کیا جب غلبے کے لیے اصل معرکہ شروع ہوا تو مسلمانوں کی صفوں کو خالص کر دیا۔ مسلمانوں سے میری مراد امت مسلمہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دن سے آج تک چلی آ رہی ہے اور جس کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام انبیاء اور رسول اپنی اقوام اور اپنے علاقوں کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں۔ فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کمال دیکھیے کہ میرے اللہ نے ان تمام مذاہب کو جو کسی ایک کتاب پر رک گئے تھے، جیسے یہودی تورات اور عیسائی انجیل پر، تو انہیں اس توفیق سے محروم کر دیا کہ وہ اپنے جد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کردہ نام مسلم استعمال کرتے، حالانکہ ان کے کسی نبی نے بھی انہیں سیدنا عیسیٰ کے نام پر عیسائی یا حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا کے نام پر یہودی کہلانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ قوم جسے آج مسلمان یا مسلم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں اس وعدے کو 3 دفعہ دہرایا ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرتے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی تکمیل اسلام کے دین یعنی لائف سٹائل کے تمام ادیان یعنی دیگر لائف سٹائل پر غلبے سے ہوگی جو اللہ کا وعدہ ہے۔ دین بنیادی طور پر طرز زندگی، طریقہ حیات اور لائف سٹائل کو کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا پر جو طرز زندگی یا لائف سٹائل نافذ ہے، اس کی بنیادی خصوصیات میں سودی عالمی مالیاتی نظام، قومی ریاستیں، سیکولر جمہوری اقدار کی بالادستی، حقوق نسواں و حقوق انسانی کی آزادانہ تشریح اور مذہب کی ریاستی کاروبار سے علیحدگی شامل ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا پر تمام نظام ہائے کار، طرز زندگی اور لائف سٹائل پر اسلام کا غلبہ قائم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو اس دور کے بارے میں خبر دیتی ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیات جو اس خوشخبری کا اعلان کرتی ہیں، ان پر مبنی علم کو علم آخر الزماں کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا علم عیسائیت اور یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسے ایسکٹولوجی یعنی آخری زمانوں کا علم کہا جاتا ہے۔ تینوں ابراہیمی مذاہب کے علماء اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ ہم یا تو اس آخر الزماں کے دور سے گزر رہے ہیں یا ہم اس کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ غلبے کی اس آخری جنگ میں کتب احادیث میں جن خطوں اور علاقوں کا تذکرہ ہے، ان میں خراسان، سندھ اور چین شامل ہیں۔ قدیمی خراسان تو افغانستان ہی کا وہ خطہ ہے جو آج بھی صدیوں سے یوں متحد اور تنہا چلا آ رہا ہے جیسے دریائے ایمو اور دریائے سندھ سرحد کی صورت اس کی حفاظت کے پہرے دار ہوں۔ اسی طرح قدیم جغرافیائی نقشوں کے مطابق وہ خطہ جسے سندھ کہتے تھے، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجودہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے ہوتا ہوا شمال کی جانب دریائے سندھ کے کناروں تک جاتا تھا۔ اس سندھ سے متصل ایک وسیع علاقہ ہند کہلاتا تھا جس پر کئی 100 مہاراجے اپنے اپنے راجواڑوں پر علیحدہ علیحدہ حکومت کرتے تھے، لیکن ضرورت نے انہیں ایک ساتھ جوڑ کر رکھا تھا۔ ہند کے شمال میں ہمالیہ کے پار اگرچہ کہ پورا خطہ چین کہلاتا تھا، لیکن کشمیر کی سرحد سے لے کر موجودہ بنگلہ دیش کی سرحدوں تک تبت کے علاقے میں توخان بادشاہت قائم تھی، جبکہ مرکزی چین میں تنگ شاہی خاندان حکمران تھا۔ ہند، سندھ اور چین کے حوالے سے ایک ایسی حدیث ملتی ہے جس میں ان تینوں کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے اور اس میں دنیا بھر کے علاقوں میں خرابی، بربادی اور تباہی کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ کی خرابی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی خرابی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ آج سے صرف 70 سال قبل کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ سندھ یعنی پاکستان میں رہنے والے ہند یعنی بھارت سے لڑیں گے اور مسلسل لڑتے ہی رہیں گے؟ چین کے خلاف ایک عالمی محاذ بنے گا جو چین کی اقتصادی ترقی کو روکنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہوگا۔ 4 ملکوں کا یہ اتحاد جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل ہیں، ان میں سرحدی سطح پر اگر کوئی ملک چین کے ساتھ جنگ میں کود سکتا ہے تو وہ بھارت ہی ہے۔ قدیم چین کی ان پسند حکومت کے بارے میں یہ پیش گوئی کہ وہ ایک دن ایک جنگجو خطے ہند کے لیے خرابی اور بربادی کا باعث بنے گا،
اس وقت ناممکن نظر آتی ہوگی۔ ہند پر 322 قبل مسیح سے 185 قبل مسیح تک 137 سال موریائی سلطنت قائم رہی تھی، اور اشوک کے زرعی دور کے اثرات ابھی باقی تھے، جبکہ اسی ہند پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تھوڑا عرصہ پہلے کٹر ہندو گپتا سلطنت تیسری صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 2 دہائی قبل 550 عیسوی میں ختم ہو چکی تھی۔ ایسی مضبوط سلطنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چین اس کی تباہی کا باعث ہوگا۔ 1400 سال پہلے کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا تھا۔ آج چین اپنی صدیوں کی خاموشی اور خواب سے ایسا بیدار ہو چکا ہے کہ پوری مغربی دنیا اس کی معاشی ترقی سے خوفزدہ ہے۔ 1400 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق بھارت اور چین دونوں ایک دوسرے کے سامنے عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کی 1400 سالوں کی تاریخ میں سے اگر موجودہ 100 سال نکال لیے جائیں تو باقی ان 1300 سالہ تاریخ میں کسی کو معمولی سا بھی اندازہ نہ تھا کہ ایک دن افغانستان، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، ایک ایسی ناقابل تسخیر قوت بن کر ابھرے گا کہ جنوری 1842 میں عالمی طاقت برطانیہ، فروری 1989 میں عالمی طاقت سوویت یونین اور جولائی 2021 میں عالمی طاقت امریکہ ذلت و رسوائی سے وہاں شکست کھائیں گی۔ اس خراسان کے خطے کے بہادروں کی جس طرح گزشتہ 40 سال سے تربیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی احادیث میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو انہیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ مشرق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اس خطے کا تیسرا اہم ملک قدیمی سندھ یعنی وہ خطہ ہے جسے آج کل پاکستان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا، اس کی خرابی ہند سے ہوگی۔ حدیث کے مفہوم سے تو صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری شامت آنے والی ہے، مگر کیوں؟ جاری ہیں۔